ہائے مسلمان کہاں چلے گئے. فاروق اعظم سیدنا ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول کو شکایت لگا رہے, بھائی کو سلام کیا, بھائی نے جواب نہیں دیا. اگر ناراض ہے تو میں معافی مانگتا ہوں, میری بھائی سے صلح کروا دو. آپ نے بلا لیا عثمان, تو نے عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا. کہا عمر نے سلام کیا ہی نہیں ہے. عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سلام کیا ہے. غار یار مصطفیٰ عثمان کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں تجھے مجھے کچھ پریشانی لگتی ہے, تیرے چہرے پہ کچھ پریشانی ٹپک رہی ہے, کیوں پریشان ہے؟ کہا ہاں پریشان ہوں. یہ پریشانی کس کو ہے بھائی؟ جس کی جنت میں سیٹ کنفرم ہو چکی ہے, جس کی جیب میں 8 ٹکٹ ایک مجلس میں میرے پیارے حبیب نے ڈالے ہیں, وہ آج پریشان ہے. کیا پریشانی ہے؟ کہ پریشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور میں یہ پوچھ نہیں سکا کہ قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی. وہ کون سا عمل ہے جس کو ہم پیش کر کے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچیں گے؟ کبھی مجھے اور آپ کو بھی یہ پریشانی ہوئی کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے 72 جہنم میں ایک جنت میں میں کہاں ہوں؟ میری نماز, میرا روزہ, میرا حج, میری زکوٰۃ, میرا عمل, میرا کردار, میرے معاملات, میرے عقائد ایک والی پارٹی میں ہے یا 72 والی میں ہے؟ اگر ادھر ہوا تو ہلاک ہو. جس کو جنت کا یقین تھا, جس کے گھر جنت میں محلات بک ہو چکے تھے, وہ پریشان ہے خلیفۃ الرسول کے سامنے. نبی فوت ہو گئے, یہ خیال وفات رسول کے بعد آیا. اب سوال کہاں سے لوں, جواب کون دے گا؟ قربان جاؤں یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کی عظمتوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. صدیقہ کائنات کے بابا کی عظمتیں. کہا عثمان پریشان نہ ہو, تیرے دل میں یہ سوال پیارے حبیب کی جدائی کے بعد آیا, میرے دل میں ان کی زندگی میں ہی آ گیا تھا. میں نے پوچھا تھا پیارے نبی سے, میں نے پوچھا تھا پیارے نبی سے نجات کیسے ہوگی. کس نے پوچھا؟ اس نے جس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا اللہ دھرتی پہ تیرے بندوں نے تیرے رسول پہ جتنے احسان کیے میں نے سب کے بدلے دے دیے, صدیق کے بدلے میں نہیں دے سکا, تو اپنے خزانوں کے منہ کھول کے دینا. اس کو یہ ٹینشن میرے نبی کی زندگی میں ہوئی کہ نجات کیسے ہوگی. پیارے حبیب نے فرمایا اے ابو بکر, وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پہ پیش کیا تھا اس نے ٹھکرا دیا تھا, اگر وہ پڑھ لیتا یہ اس کے لیے نجات ہو جاتی. یہ کن کا حال ہے؟ جن کی جنتیں کنفرم ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں نجات کیسے ہوگی. بھائی کبھی آپ نے سوچا؟ اے نماز پڑھنے والے کبھی آپ نے سوچا؟ اے روزہ رکھنے والے کبھی آپ نے سوچا؟ اے گرم نرم بستر میں سونے والے کبھی آپ نے سوچا میں کہاں ہوں؟ جو 72 میں ہیں یا 1 میں ہیں, اگر سوچ دل میں انگڑائی لیتی ہے, دیکھوں تو صحیح, قرآن پاک کو کھولوں تو صحیح, ٹرانسلیشن کو پڑھوں تو صحیح, احادیث مبارکہ کا مطالعہ تو کروں, منہج سلف کو سمجھنے کی کوشش تو کروں. اگر یہ انگڑائی سوچ آپ کے دل میں لے رہی ہے, مبارک ہو, یہ دل ایمان کا مرکز بنا ہوا ہے. اور اگر نہیں, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو, جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے, تو پھر سمجھ لو یہ ایمان سے ویران دل ہے. پیارے نبی کے صحابہ تڑپ اٹھے یہ جملہ سنتے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بتائیے وہ جنت میں جانے والے کون, وہ نجات پانے والے کون؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک جماعت ہوگی ما انا علیہ واصحابی, جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ فارمولہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اگر صحابہ حجت نہیں ہے تو دین کہاں سے سیکھنا ہے؟ اگر ابو بکر نہ ہوتے, عمر عثمان نہ ہوتے, علی و طلحہ و زبیر نہ ہوتے, اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میں اور آپ انڈیا میں ہندوؤں کے مندروں میں ٹل کھڑکا رہے ہوتے. یہ ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے تو ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, سعد, سعید, زبیر, حسن, حسین, امیر معاویہ,
ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بدر، اہل احد، یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے دین آج آپ تک پہنچا ہے۔ آپ نے اس دین کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے کیا قربانی دی ہے، میں نے کیا قربانی دی ہے، یہ ہمارے ذمے ایک سوال باقی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ جماعت، آئیے محدثین کے اقوال سنیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ و اصحابی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ اہل الحدیث ہیں، جو نبی کے منہج پر ہیں، جو صحابہ کے راستے پر ہیں، جو اس طریقہ کار پہ ہیں، وہ صرف اہل الحدیث ہیں، کیونکہ یہ زندگی کے ہر مسئلے میں دو ہی بات کرتے ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آپ کو درے پڑ رہے، مارا جا رہا، کوڑے برسائے جا رہے، چچا آتا ہے کان میں کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کہہ دو جو بادشاہ کہتا ہے، اپنی بات کو دل میں چھپا لو۔ کہا چچا میرے اس جیل خانے کے باہر جتنی دنیا کھڑی ہے وہ صرف یہ انتظار کر رہی ہے کہ احمد کی زبان سے جو نکلے گا وہ فرمان مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ملا کے پاس کہتا ہے کہ میرے کان میں کہہ دے جو بادشاہ نے کہا ہے، میں تجھے بادشاہ کے ظلم سے بچا لوں گا۔ آپ نے کہا دلیل دے دو قرآن سے اور حدیث سے، میں کہہ دوں گا جو بادشاہ نے کہا، اگر نہیں تو امام احمد کے جذبات کی ترجمانی زبان حال سے کرنے دیجئے کہ تو وہ کہہ دے جو محمد کی حدیث میں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تجھے جہنم سے بچا دے۔ یہ ہے اہل الحدیث کا منہج، ہر مسئلے میں قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا ہے، سلف نے کیا سمجھا ہے، جو اس راستے پہ چلا وہ نبوی راستے پہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک جنت میں جانے والا گروہ ما انا علیہ و اصحابی والا گروہ صرف اہل الحدیث کا ہے۔ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ گروہ اہل الحدیث کا نہیں ہے تو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ ہے کون۔ اگر یہ اہل الحدیث کی شان نہیں ہے کہ وہ جنت میں جانے والے اور صحابہ کے راستے پہ چلنے والے، نبی کے طریقے پہ چلنے والے، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے فلا ادری من ہوں، پھر مجھے نہیں پتا جنت میں کون جائے گا۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے امام بخاری نقل کرتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، وہ رسول کی احادیث کو اپنے سینے سے لگانے والے۔ یہ دعوت فکر ہے بھائی، یہ پیغام مصطفیٰ ہے پیارے بھائی، کہ آ جاؤ اس کی باتوں سے اپنے دامن کو لگا لو، اپنے عملوں کی اصلاح کر لو، اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، جو سب کے مشترک نبی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے گروپ، ہماری پارٹی، ہمارے فرقے کے ہیں؟ پوری امت کے رسول ہیں، اور آپ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں، جو آپ کے دامن سے جڑتا گیا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا گیا، آخرت تو کامیابی ہے ہی اس کے پاس۔